بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چین کے شہر بیجنگ کی ایک 16 سالہ لڑکی کے ساتھ کسی نے زبردستی زنا کیا۔ مجرم زنا کرنے کے بعد بھاگ گیا اور کسی کو اس کی خبر تک نہ ہوئی کہ اس لڑکی کے ساتھ کس نے زنا کیا ہے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب اس واقعہ کی خبر عوامی جمہوریہ چین کے بانی چیئرمین ماؤ زی دنگ کو ملی تو وہ اپنے ساتھیوں اور اہلکاروں کے ساتھ اس لڑکی کی خبر گیری کرنے کے لیے اس کے گھر آیا۔ چیئرمین ماؤ نے لڑکی کو پیار سے کہا کہ بیٹی فکر مت کرو، میں آپ کو انصاف ضرور دلاؤں گا۔ چیئرمین ماؤ نے لڑکی سے پوچھا کہ جب مجرم تمہارے ساتھ زبردستی زنا کر رہا تھا تو تم نے چیخو پکار کی؟ لڑکی نے جواب دیا، ہاں، میں نے لوگوں کو زور زور سے اپنی مدد کے لیے بلایا پر میری مدد کے لیے کوئی بھی نہ آیا۔ چیئرمین ماؤ نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اسی زور کے ساتھ دوبارہ چیخو پکار کرو تو کیا تم پکار سکتی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، جی ہاں۔ چیئرمین ماؤ نے اپنے اہلکاروں کو آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب اہلکار آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر جا کر کھڑے ہوئے تو لڑکی کو حکم دیا گیا کہ اسی آواز کے ساتھ چیخو۔ لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ پھر چیئرمین ماؤ نے اپنے سب اہلکاروں کو بلایا اور پوچھا کہ کہاں تک اس لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی دی گئی ہے۔ سب نے کہا، جی جناب، ہم سب کو اس کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ چیئرمین ماؤ نے اپنے سب اہلکاروں کو حکم دیا کہ آدھے کلومیٹر کے اندر اندر جتنے بھی آدمی ملتے ہیں سب کو گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ جب سب آدمیوں کو گرفتار کر کے چیئرمین ماؤ کے سامنے لایا گیا تو چیئرمین ماؤ نے حکم دیا کہ اگر آدھے گھنٹے کے اندر مجرم کی پہچان نہ ہو سکی تو ان سب مردوں کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ سب قصوروار ہیں۔ جب لڑکی زیادتی کے دوران چیخی ہوگی تو ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی آواز سنی ہوگی۔ بس اس بات کو ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ انہی گرفتار شدہ آدمیوں نے اس آدمی کی نشاندہی کر دی جس نے اس لڑکی سے زیادتی کی تھی۔ لہٰذا مجرم کو پکڑ کر چیئرمین ماؤ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب مجرم کو لایا گیا تو چیئرمین ماؤ نے لڑکی سے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، ان میں سے تمہارا مجرم کون ہے؟ لڑکی نے مجرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ آدمی ہے جس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اسی وقت حکم دیا گیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس طرح نوعمر لڑکی کے مجرم کو تلاش کر کے 3 گھنٹوں کے اندر اندر قتل کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ یہی وجہ ہے کہ چین کو دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں تقریر کرتے ہوئے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کافی دیر سے تقریر کر رہے ہیں اور ہم سب سن رہے ہیں، یہ تو بتائیں کہ نماز میں 2 سجدے کیوں عطا کیے گئے ہیں؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ پھر یہ آدمی کہنے لگا کہ اگر تمہیں یہ نہیں معلوم تو اتنی لمبی لمبی تقریریں کیوں کرتے ہو؟ اتنے عالم فاضل کیوں بنتے ہو؟ تقریر کرنے والے نے کہا، جناب، میں یہ نہیں مانتا کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، میں تو ایک معمولی سا بندہ ہوں۔ اس آدمی نے کہا، پھر سن، نماز میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک سجدہ تو وہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ جب وہ سجدہ کر کے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو تا قیامت سزا سنا دی گئی ہے۔ پھر فرشتوں نے ایک اور سجدہ شکرانہ ادا کیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تقریر کرنے والے نے کہا، جناب، آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا ہے، میں اس کی باریکی میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں میرے ذہن میں ایک اور بات ہے، کیا نماز ادا کرتے ہوئے ہمارا ایک سجدہ چھوٹ جائے تو کیا ہماری نماز قبول ہو جائے گی؟ اس بندے نے جواب دیا، میرے علم میں نہیں ہے کہ نماز قبول ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، جناب، کیوں نہ ہم ان چیزوں کے بارے میں علم رکھیں کہ جن سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے یا پڑھنے والا ہے۔ وہ بندہ میرے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ لوگوں میں علمیت کو حاصل کرنے اور اپنے آپ کی غلطی کو تسلیم کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ لوگوں کے پاس کتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ ایک بات کو لے کر کئی گھنٹے بحث و مباحثہ میں لگے رہتے ہیں۔ اس طرح ان کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جن الفاظ کو بولنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو غسل کرنے کے فرائض نہیں آتے اور باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے عالم دین ہیں۔ حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا کہ اختلاف العلماء رحمہ، علماء کا آپس میں اختلاف رحمت ہے۔ یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جاہلوں کا آپس میں اختلاف کرنا زحمت کے زمرے میں آتا ہے۔
اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب علم والے بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ دلائل پیش کرتے ہیں، اور جب لا علم بات کرتے ہیں تو وہ باتیں کرتے کرتے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔